بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعر سے معذرت کے ساتھ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے۔ تو جناب حکومت آٹا، چینی، پٹرول سستا کرے تو بکتا ہے مہنگا۔ اسی لیے عمراء اپنی بیٹیوں کو شادی پر پہناتے ہیں 1.5 کروڑ کا لہنگا۔ تو جناب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، اپنا وعدہ پورا کرو، وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو جناب اسد عمر صاحب، آپ نے فرمایا تھا کہ اب اگر کبھی ایسا وقت آیا کہ اسٹیل مل کے ملازمین کو فارغ کیا گیا تو میں اسٹیل مل کے ملازمین کے ساتھ ہوں گا، حکومت وقت کے ساتھ نہیں۔ اسی طرح خان صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ میں اسٹیل مل چلا کر دکھاؤں گا، تو آپ نے یہ سارا کام ہی الٹ کر دیا۔ 9338 ملازمین کو نوکری سے فارغ کر کے آپ نے اس وعدے کی طرف یہ پہلا قدم اٹھا لیا ہے کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا۔ تو یہ جناب نوکریاں دینے کی بجائے آپ ملازمین کو فارغ کرتے جا رہے ہیں۔ ویسے تو زیادہ تر بحران اسد عمر کی وجہ سے ہی پیدا ہوئی ہے، اسی لیے لوگ وزیر اعظم پاکستان کو بحران خان بھی کہتے ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری اور باقی چیزوں میں اس طرح سے اضافہ ہوا ہے کہ حکومت عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکی، عوام بیچارے بلک گئے ہیں۔ 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ آپ نے حکومت میں آتے ہی غریبوں کے گھر گرا کر پورا کر دیا تھا، کسی کو بھی یہ گھر نہیں دیا گیا۔ یہ لوٹی ہوئی رقم باہر سے جو لانی تھی وہ آپ مشیران کی شکل میں لے آئے ہیں، اور ان مشیروں کا قومی خزانے پر بہت بڑا بوجھ ہے۔ باہر سے ایک پائی بھی اب واپس نہیں آئی ہے، اور درجنوں مشیران جو باہر سے آئے ہیں قومی خزانے سے تنخواہ لے رہے ہیں۔ تو جناب اس سلسلہ میں اب شیخ رشید اور مراد سعید صاحب کی پریس کانفرنس کرنا بنتا ہے کہ نوکریاں دینے کی بجائے نوکریوں سے لوگوں کو فارغ کیوں کیا جا رہا ہے، اور باہر سے پیسہ آنے کی بجائے مشیران کا بوجھ خزانے پر کیوں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ میرے چند جملے ہیں، انہیں سنیے گا، سن کر پھر سوچیے گا، پھر آپ ان پر کوئی کمنٹ کر سکتے ہیں۔ شکریہ، مہربانی۔ السلام علیکم۔ آخر میں میری اللہ پاک سے، مالک کائنات سے، رب العزت سے، دنیا کو پیدا کرنے والے سے یہ دعا ہے کہ اے اللہ پاک، جس ہستی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ نے یہ لوح و قلم بنائے، یہ دنیا بنائی، یہ دنیا کی رونق لگائی، یہ دنیا کی کھیڑ رچائی، اس پیاری دنیا کو، اپنے پیدا کیے ہوئے انسانوں کو نبی پاک کا صدقہ اس کرونا بیماری سے محفوظ فرما، سب کو تندرستی عطا فرما، سب کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس کا اپنی رحمت کے صدقے دنیا سے خاتمہ فرما۔ آمین ثم آمین۔